صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سارد عبر كل نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے 6812۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، وہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ حکم پیشی مار۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، ایک زبان کا بول اور ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اس کے جنتی ہونے کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث شریف میں ہے، یہ حدیث جو میں نے پہلے بتائی ہے بخاری میں بھی ہے اور مشکوٰۃ میں بھی ہے، اور پھر بخاری اور مشکوٰۃ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ٹانگیں بھی زنا کرتی ہیں، شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے، اور جو چل کے جانا وہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو نظر غلط دیکھے گی تو وہ زنا کے زمرے میں ہے، جو ہاتھ غلط کام کرے گا وہ بھی زنا کے زمرے میں ہے۔ آج کل کے نوجوان مرد اور عورتیں بھی یہ ایک وبا، ایک جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری کیا ہے کہ مشت زنی ہے، جس سے بچیاں اپنے آپ کی جوانی ضائع کرتی ہیں اور اپنا روغن ضائع کرتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ ہاتھ اور دل کا زنا ہے، ایک قسم کا یہ ہاتھ اور دل کا زنا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اکثر یہ علماء پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیتے ہیں، کہاں سے سن لیتے ہیں، اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ مشت زنی اگر مجبوری کی حالت میں ہو تو جائز ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں جو انسان کی صحت پر، انسان کے جسم پر یہ پڑتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے۔ اس لیے یہ مشت زنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے بدتر گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بدتر گناہ ہے، اس سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ مشت زنی، اس سے انسان کی جو جسمانی طور پہ انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان کا سوچنا، عمل کرنا، کام کرنا، سارے عمل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جسم عبادت کے لائق نہیں رہتا، جسم کام کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر استعداد ہے اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے تو وہ کیا کرے، وہ شادی کرے۔ وہ سب سے بہترین سلوشن ہے، سب سے بہترین عمل ہے کہ وہ نکاح کرے، نکاح کر کے اپنی خواہش نفسانی پوری بھی کرے اور آگے اپنی نسل بھی بڑھائے۔ اور اگر نکاح کا اس کے پاس استعداد نہیں ہے اور وہ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان روزے رکھے۔ روزہ شہوت کو ٹھنڈا کرتا ہے، روزہ شہوت کو، خواہش نفسانی کو کم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ جو یہ فتوے لگائے، یہ کیے، یہ سب گناہ ہے۔ یہ اولاد کو ضائع مت کرو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو ضائع مت کرو۔ جو ہاتھ کے ساتھ اپنی منی کو نکالتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اس کا اسلام میں کہیں بھی قرآن حدیث میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اور دل کا زنا ہے، اور یہ کام زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی میرا بھائی یا بہن اس کام میں ملوث ہو گئے
اور اس کام میں لگ گئے، پتہ نہیں تھا، عمر چھوٹی تھی اور اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے، گناہگار کر بیٹھے، اس کی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کریں اللہ کے دربار سے، اور پکی توبہ کریں اور رجوع کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ پیچھے جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ یہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، آئندہ یہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پیچھے والی توبہ کرے، اور استطاعت ہے اس کا لا یہ ہے، استطاعت ہے تو شادی کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھے، اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، انشاءاللہ خواہش نفسانی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور فحش چیزوں سے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ یہ بیماری لگے گی نہیں۔ یہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ جب بندہ آنکھوں سے زنا کرتا ہے، غلط دیکھتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے بنایا، اور جب یہ غلط طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دل میں غلط خیال لے کے آتے ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، پھر خواہش نفسانی بڑھتی ہے اور شیطان اس کام پہ ابھارتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بندہ ان کام، اگر نکاح نہیں ہے تو زنا میں لگ جائے گا، اگر زنا نہیں کر سکا تو وہ ہاتھ سے اپنی منی نکالے گا۔ اس کو شیطانی عمل کہا قرآن حدیث میں، اس کو برا عمل کہا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا سلوشن یہ ہے، اس کو روکنے کا عمل یہ ہے، اس کو چھوڑنے کا عمل یہ ہے، نکاح کرے یا روزے رکھے، اور تیسرا یہ ہے پہلے توبہ کرے اللہ کے دربار میں، پہلے توبہ کرے، کیونکہ یہ ہاتھ بھی گواہی قیامت والے دن دیں گے، جسم کا ہر عضو قیامت والے دن تمہارے ہی خلاف، بندے کے خلاف، اچھے اعمال کیے ہوئے تب بھی گواہی دیں گے، برے اعمال کیے ہوئے تب بھی گواہی دیں گے۔ تو یہ اپنے ہاتھ بھی نہیں اپنے رہیں گے، اپنا جسم بھی اپنا نہیں رہے گا۔ تو اگر کسی سے چھوٹی عمر میں غلطی ہو گئی ہے، اور میرا چھوٹے بچوں سے جو چھوٹی عمر میں 12 13 14 سال کی عمر میں ہیں، ان سے میری موت باننا اور پیار سے محبت سے گزارش ہے کہ اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اپنا رہن سہن اپنے برابر کے لوگوں میں رکھو، اور بری صحبت میں کبھی نہ بیٹھو، برے لوگوں میں کبھی نہ بیٹھو، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی آپ بن جاؤ گے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنی صحبت، اپنا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں سے رکھو، اچھے لوگوں سے رہو، تو آپ ان کاموں سے بچ جاؤ گے، ان کاموں سے پیچھا نہیں، آپ صحت تندرست اور خوبصورت نوجوان بنو گے، آپ کے ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کے جسم پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور بیماریاں آپ کو کم گھیریں گی، آپ کو زیادہ کسی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ جب ہاتھ رسی بندہ کرتا ہے، مشت زنی جب کرتا ہے، جب اپنی بندہ منی زیادہ نکالتا ہے، روغن اپنا سارا نکال لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، قوت مدافعت بندے کی گھٹ جاتی ہے، اس پر بیماریاں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کمزور لاغر ہو جاتا ہے، نہ وہ عبادت کے لائق، نہ وہ کسی اچھے کام کے لائق، نہ وہ صحت تندرست ہو سکتا ہے، وہ ایک بیمار شخص بن کے رہ جاتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اللہ جل شان نہیں پسند فرماتے۔ صحت مند مضبوط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن صحت مند مضبوط مجھے پسند ہے اس سے جو صحت مند مضبوط نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو، اگر کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی پیچھے ہو گئی ہے تو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اور اگر شادی کی استطاعت ہے تو شادی کریں، نہیں تو روزے رکھیں، اور اللہ سے پکی توبہ کریں، ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ فحش گندی فلموں سے اپنی نظر کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ان سارے کاموں سے بچائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے پچھلے گناہ ہو گئے ہیں، سارے پچھلے گناہ سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے، اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔